بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری عربی گرامر کی یہ دوسری کلاس ہے۔ تو کلاس کا آغاز ہم کرتے ہیں۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے علم النحو کے تعریف، موضوع اور غرض و غایت کو ہم نے سمجھا تھا، اور ساتھ ساتھ ہم نے اس علم کی تدوین کب ہوئی، کیسے ہوئی، اس کو بھی ہم نے سمجھا تھا، اور اس علم کی فضیلت کیا ہے اور اس علم کی ضرورت کیوں پڑی، اس پر بھی ہم نے کچھ روشنی ڈالی تھی۔ تو آج سے ہم باقاعدہ علم النحو کتاب ہے اس کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس کتاب کا آغاز ہوتا ہے لفظ سے۔ جو بات بھی انسان کے منہ سے نکلتی ہے اس کو لفظ کہتے ہیں۔ لفظ کی تعریف ہے ما یتلفظ بہ الانسان، یعنی انسان جس چیز کا تلفظ کرتا ہے اس کو لفظ کہتے ہیں۔ تو آسان میں یہ تعریف ہوئی کہ جو لفظ انسان کے منہ سے نکلتا ہے، جو بات انسان کے منہ سے نکلتی ہے اس کو لفظ کہتے ہیں۔ لفظ کی اولاً دو قسمیں ہیں، لفظ مستعمل اور لفظ غیر مستعمل۔ لفظ مستعمل کا دوسرا نام ہے لفظ موضوع، اور لفظ غیر مستعمل کا دوسرا نام ہے لفظ مہمل۔ تو ہم یوں بھی کہتے ہیں کہ لفظ کی اولاً دو قسمیں، لفظ موضوع اور لفظ مہمل۔ اب ہم نے لفظ موضوع اور لفظ مہمل کی تعریف سمجھنی ہے کہ لفظ موضوع کی تعریف کیا ہے اور لفظ مہمل کی تعریف کیا ہے۔ لفظ موضوع بامعنی لفظ کو لفظ موضوع کہتے ہیں، یعنی ایسا کوئی لفظ ہو کہ جس کا معنی سمجھ میں آ رہا ہو، جس کا معنی سمجھ میں آ رہا ہو، ایسے لفظ کو لفظ موضوع کہتے ہیں۔ اور جیسے زیدن، اب زید ایک لفظ ہے، تو جب ہم زید کہتے ہیں تو اس کا معنی ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ زید ایک شخصیت کا نام ہے، زید ایک شخص کا نام ہے۔ اور لفظ غیر موضوع یا لفظ غیر مستعمل یا لفظ مہمل، یہ سارے اس کے نام ہیں۔ لفظ مہمل کی تعریف یہ ہے کہ وہ لفظ ہوتا ہے جس کا کوئی معنی نہ ہو۔ جیسے جیسے ہم استعمال کرتے ہیں جی کپڑے شپڑے، روٹی شوٹی، ٹوپی شوپی، یہ کپڑے، اس کا تو معنی سمجھ میں آیا، یہ تو لفظ موضوع ہے، لیکن اس کے ساتھ جو ہم جو کہتے ہیں شپڑے، تو اس شپڑے کا کوئی معنی نہیں ہے۔ لفظ تو ہے، زبان تو بولتی ہے، اس کو منہ سے تو نکلا ہے، لیکن اس کا کوئی معنی نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں لفظ مہمل۔ اور ان دونوں لفظ کی دو قسموں میں سے ہمارا جو مقصود ہے، ہم نے جس سے بحث کرنی ہے، وہ ہے لفظ موضوع، اس لیے کہ جس لفظ کا کوئی معنی ہوگا اسی سے ہم بحث کریں گے، جس لفظ کا کوئی معنی ہی نہیں ہے اس سے بحث کرنا تو فضول ہے، ایک عبث اور بیکار کام ہے، اس وجہ سے ہم اس سے بحث نہیں کریں گے۔ تو اس کتاب کے اندر ہم لفظ موضوع سے بحث کریں گے۔ تو لفظ موضوع کی دو قسمیں ہیں، لفظ موضوع کا دوسرا نام لفظ مستعمل بھی ہے، ٹھیک ہے، اور لفظ غیر محمل بھی ہے، یہ سارے اس کے نام ہیں۔ تو لفظ موضوع کی دو قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب، مفرد اور مرکب۔
مفرد اس اکیلے لفظ کو کہتے ہیں جو ایک معنی پر دلالت کرے۔ آسان لفظوں میں یعنی ایک لفظ ہو تو اس کو مفرد کہتے ہیں، ایک سے زائد الفاظ ہو تو ان کو مرکب کہتے ہیں۔ اور اس علم کا موضوع بھی ہم نے یہی پڑھا تھا، کلمہ اور کلام۔ مفرد کا دوسرا نام کلمہ ہے اور مرکب کا دوسرا نام کلام ہے۔ تو یوں سمجھیں کہ اس کتاب کے اندر ہم جو بحث کریں گے، اس کتاب کا جو موضوع ہے وہ ہے کلمہ اور کلام، مفرد اور مرکب۔ مفردات کو ملا کر ہم مرکب بنائیں گے، اور جب مرکب کو آپس میں جوڑیں گے، ان میں کلمات کے آپس میں تعلق کو پہچانیں گے تو کلام بن جائے گا۔ تو مفرد اس اکیلے لفظ کو کہتے ہیں جو ایک معنی پر دلالت کرے، جیسے رجل ایک مرد پر دلالت کرتا ہے، جی۔ فرسن ایک گھوڑے پر دلالت کرتا ہے۔ اور مرکب اس لفظ کو کہتے ہیں جو دو یا دو سے زیادہ کلموں سے مل کر بنے، جیسے زید قائم یا زید قائم ابوہ۔ زید قائم، اب زید ایک لفظ ہے، قائم دوسرا لفظ ہے، ان دو لفظوں سے مل کر، ان دو کلموں سے مل کر کلام یعنی مرکب بنا ہے۔ یہ ہوگی لفظ کی، لفظ موضوع اور لفظ مستعمل کی پہلی تقسیم، مفرد اور مرکب کی طرف۔ اب مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ کلمے کی تین قسمیں ہیں، کلمہ کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ ان کو ہم نے سمجھنا ہے، اسم کس کو کہتے ہیں، فعل کس کو کہتے ہیں، اور حرف کس کو کہتے ہیں۔ اسم وہ کلمہ ہوتا ہے جو اپنا معنی دینے میں کسی دوسرے کلمے کا محتاج نہ ہو۔ اسم وہ کلمہ ہوتا ہے جو اپنا معنی دینے میں کسی دوسرے کلمے کا محتاج نہ ہو، اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی نہ پایا جائے۔ جیسے ایک لفظ زیدن، دارن، فرسن، یہ تینوں لفظ اسم ہے۔ تو زیدن اور دارن اور فرسن، یہ تینوں لفظ اسم ہیں، یہ اپنا معنی دینے میں کسی دوسرے کے محتاج نہیں ہے۔ جب بھی ہم دارن کہیں گے تو گھر کی تصویر ہمارے ذہن میں آ جائے گی کہ دار کس کو کہتے ہیں۔ جب بھی ہم فرسن کہیں گے تو گھوڑے کی تصویر ہمارا ذہن کھینچ لے گا اور ہمیں ذہن بتا دے گا کہ اس کو فرس کہا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے اسم۔ اور جب ہم یہ الفاظ کہتے ہیں، زیدن میں کہوں یا دارن کہوں یا فرسن کہوں، تو فرسن کا معنی ہے گھوڑا۔ اب گھوڑے کے اندر کوئی زمانہ نہیں پایا جا رہا، کوئی زمانہ، زمانے تین ہیں، ماضی، حال، مستقبل۔ تو جب میں فرسن کہتا ہوں تو اس کے اندر کوئی زمانہ نہیں ہے۔ تیسری چیز ہے فعل۔ فعل وہ کلمہ ہوتا ہے جو اپنا معنی دینے میں دوسرے کلمے کا محتاج نہ ہو، اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ پایا جائے۔ اسم اور فعل میں یہی بنیادی فرق ہے کہ فعل کے اندر زمانہ ہوتا ہے، اسم کے اندر زمانہ نہیں ہوتا۔ جی، اسم اور فعل کی پہچان ہمیں ہو جائے گی، پریشان ہونے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ آگے چل کے ہم اسم اور فعل کی جب علامات پڑھیں گے کہ کون کون سی علامتیں ہیں کہ جب کلمے کے اندر وہ پائی جائیں تو وہ اس کلمے کو ہم اسم کہیں گے، کون سی وہ علامتیں ہیں کہ جب وہ کلمے کے اندر پائی جائے تو ہم اس کو فعل کہیں گے، اور جب اسم اور فعل دونوں کی علامت کسی کلمے کے اندر نہ ہو تو اس کو ہم حرف کہیں گے۔ جی، تو فعل کی تعریف دوبارہ سن لے۔ فعل اس کلمے کو کہتے ہیں
جو اپنا معنی دینے میں کسی دوسرے کلمے کا محتاج نہ ہو اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ پایا جائے، جیسے زارابا۔ زارابا کا معنی ہے اس نے مارا، اس نے مارا۔ اب اس نے مارا، اس کے اندر زمانہ پایا جا رہا ہے، اس کے اندر زمانہ ماضی پایا جا رہا ہے۔ اس نے مارا زمانہ ماضی میں، یضربو وہ مارتا ہے یا مارے گا، تو یضربو کے اندر زمانہ حال اور زمانہ استقبال دونوں پائے جا رہے ہیں۔ اور حرف، تیسرا کلمے کی تیسری قسم ہے حرف۔ حرف اس کلمے کو کہتے ہیں جو اپنا معنی دینے میں دوسرے کلمے کا محتاج ہو، دوسرے کلمے کا محتاج ہو، وہ اکیلا معنی نہیں دے سکتا۔ جب تک ہم اس کے ساتھ کوئی اسم اور فعل ملائیں گے تو تب حرف معنی دے گا، اس اسم اور فعل کے بغیر حرف معنی نہیں دے سکتا۔ دیکھتے من، من کا معنی ہوتا ہے عربی زبان کے اندر سے۔ اب آپ پوری زندگی سے یا من من کرتے رہیں، کوئی معنی نہیں سمجھ آئے گا۔ الہ کا معنی ہے طرف، آپ طرف طرف کرتے رہیں، کوئی معنی نہیں سمجھ آئے گا۔ جب آپ اس کے ساتھ من اور الہ کے ساتھ اسم ملا دیں گے، کوئی دوسرا کلمہ ملائیں گے، تو اس کا معنی سمجھ میں آ جائے گا۔ جب آپ کہیں گے منت داری، خرجت منت داری، میں نکلا گھر سے، وذهبت الى البیت، اور میں گیا گھر کی طرف، تو اب یہاں پر من کا بھی معنی سمجھ میں آ گیا اور الہ کا بھی معنی سمجھ میں آ گیا، چونکہ ہم نے من کے ساتھ الدار اسم کو ملا دیا، ایسے ہی الہ کے ساتھ ہم نے البیت اسم کو ملا دیا۔ سمجھ میں آ گیا سبق؟ جی، ایک مرتبہ میں پھر دہرا دیتا ہوں، اس کتاب کا آغاز ہم نے لفظ سے کیا ہے۔ جو بات بھی انسان کے منہ سے نکلتی ہے اس کو لفظ کہتے ہیں۔ پھر لفظ کی دو قسمیں ہیں، لفظ موضوع اور لفظ محمل۔ لفظ موضوع وہ ہوتا ہے جو جس کا کوئی معنی ہو، لفظ محمل وہ ہوتا ہے جس کا کوئی معنی نہ ہو۔ پھر لفظ موضوع کی دو قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب۔ مفرد اس اکیلے لفظ کو کہتے ہیں جو ایک معنی پر دلالت کرے، مرکب اس کو کہتے ہیں جو دو یا دو سے زیادہ پر دلالت کرے۔ پھر مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ کلمہ کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ اسم وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی دینے میں کسی دوسرے کلمے کا محتاج نہ ہو اور اس میں تینوں زبانوں میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے، جیسے رجل، فرسن وغیرہ۔ نمبر دو، فعل۔ فعل وہ کلمہ ہے کہ جو اپنا معنی دینے میں کسی دوسرے کلمے کا محتاج نہ ہو لیکن اس کے اندر تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ پایا جائے۔ تیسری قسم ہے کلمہ کی حرف۔ حرف وہ کلمہ ہوتا ہے جو اپنا معنی دینے میں کسی دوسرے کلمے کا محتاج ہو، جب تک اس کے ساتھ کوئی دوسرا کلمہ نہیں ملائیں گے تو اس کا معنی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اب یہاں پر ہماری مرکب مفرد کی بحث مکمل ہو چکی ہے۔ مفرد کی بحث مکمل ہو چکی ہے۔ صرف اور صرف اسم کی تین قسمیں، فعل کی چار قسمیں اور ایسے ہی حرف کی دو قسمیں رہتی ہیں۔ اگر آپ یاد کر سکتے ہیں تو میں وہ بھی پڑھا دیتا ہوں، اگر نہیں یاد کر سکتے تو پھر اس کو کل کر لیتے ہیں۔ مختصر ہیں، بہت مختصر ہیں، چھوٹی 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 قسمیں ہیں۔ ہاں وہ بھی کر لیتے ہیں، وہ کر لیتے ہیں، وہ کر لیتے ہیں، میں یہ آپ کو قسمیں بتا دیتا ہوں پھر وہ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسم کی تین قسمیں ہیں، اسم کی تین قسمیں ہیں، جامد، مصدر، مشتق۔ جامد وہ اسم ہوتا ہے جو نہ خود کسی سے بنا ہو اور نہ اس سے آگے کوئی لفظ بن سکے، اس کو کہتے ہیں اسم جامد۔ مثلا رجل، یہ اسم جامد ہے، یہ نہ ہی کسی سے بنا ہے اور نہ اس سے آگے کوئی لفظ بن سکتا ہے۔ دوسری قسم ہے اسم کی اسم مشتق۔ مشتق وہ اسم ہوتا ہے جو خود تو کسی سے بنا ہو لیکن اس سے آگے کوئی لفظ نہ بن سکے، جیسے
ضاربن ناصر وغیرہ. اب ضاربن یہ یضربو فعل مضارع سے بنا ہے، لیکن اب ضاربن سے آگے کوئی اسم نہیں بن سکتا. اور تیسری قسم ہے اس میں مصدر. مصدر وہ اسم ہوتا ہے جو خود تو کسی سے نہ بنا ہو لیکن اس سے بہت سارے الفاظ بن سکتے ہوں. جیسے النصر اور الضرب، یہ دو مصدر ہیں. اس سے ضرب یضرب فعل ماضی مضارع امر نہیں، ساری گردانیں آپ الضرب مصدر سے بناتے ہیں. جی، یہ تھی اسم کی تین قسمیں: اس میں جامد، اس میں مصدر، اس میں مشتق. اس میں جامد وہ اسم ہوتا ہے جو نہ خود کسی سے بنا نہ اس سے آگے کوئی لفظ بن سکے. اور اس میں مشتق وہ ہوتا ہے جو خود تو کسی سے بنا ہو لیکن اس سے آگے کوئی لفظ نہ بن سکے. اور مصدر وہ ہوتا ہے کہ جو خود تو کسی سے نہ بنا ہو لیکن اس سے آگے بہت سارے الفاظ بن سکتے ہوں. تین کی چار قسمیں ہیں: ماضی مضارع امر نہیں. ماضی مضارع امر نہیں. ماضی کس کو کہتے ہیں، مضارع کس کو کہتے ہیں، امر کس کو کہتے ہیں، نہیں کس کو کہتے ہیں، ان کی تعریفات ہم پڑھیں گے علم صرف کے اندر. ٹھیک ہے جی. اس کتاب کے اندر آپ اتنا ہی یاد کر لیں کہ فعل کی چار قسمیں: ماضی مضارع امر نہیں. اور حرف کی دو قسمیں ہیں: حروف عاملہ اور حروف غیر عاملہ. کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جو عمل کرتے ہیں اور کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جو عمل نہیں کرتے. مثلا اب حروف جارہ ہیں تو حروف جارہ عمل کرتے ہیں، جر دیتے ہیں، زیر دیتے ہیں اسم کو، جس اسم پر داخل ہوتے ہیں اس کو زیر دیتے ہیں. اور حروف غیر عاملہ مثلا حروف تنبیہ ہیں: الا 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 اما ہا. یہ حروف تنبیہ ہیں، یہ کچھ بھی عمل نہیں کرتے. تو وہ آگے جا کے جب حروف کی بحث آئے گی تو وہاں پر ہم تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے کون سے حروف عمل کرتے ہیں، کون سے حروف عمل نہیں کرتے. آخر میں جا کے علم النحو کے آخر میں اس کی بحث آئے گی. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، آج کا سبق ہمارا مکمل ہو چکا ہے.